پسند آتے ہیں تو بھی، نہیں آتے ہیں تو بھی لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اس سے ہمیں سپورٹ ملتا ہے۔ اور سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بھی، نہیں دیکھتے ہیں تو بھی سبسکرائب کی سخت ضرورت ہے۔ باقی آج کی جو ولاگ ہے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے ایران اور امریکہ کی جو ایک جنگ چل رہی تھی اس کے بارے میں دو ویڈیوز ہم نے پہلے بنائے ہیں۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ امریکہ اٹیک نہیں کرے گا، تو یہ ہمارا اپنا تجزیہ تھا، یہ ہمارے اپنے سکس سینس کے وہ تھے کہ امریکہ اٹیک نہیں کرے گا۔ تو واقعتاً وہ امریکہ نے اٹیک نہیں کیا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے آخری لمحات میں جا کے حملے کو مؤخر کیا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ خلیجی جتنے بھی ممالک ہیں، ترکی، سعودیہ، قطر، ETC نے، ان سب نے مل کے امریکہ کو کہا ہے کہ بھائی اس کی وجہ سے وہاں مشرق وسطیٰ کے حالات بہت خراب ہوں گے، تو اسی وجہ سے انہوں نے ایران کو ایک اور موقع دیا ہے۔ ان کی ترکی، سعودیہ اور قطر کے وجہ سے انہوں نے ایران کو ایک اور موقع دیا ہے۔ اب ایک اور موقع دیا ہے یا اس کو کرنا ہی نہیں تھا یا کچھ اور، یہ تو قبل از وقت ہے، یہ پتہ چل جائے گا 2-4 دن، ہفتے میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی۔ وہ حملہ نہیں کرے گا، وہ حملہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ دونوں پارٹنرز ہیں یار وہ۔ تو دیکھتے ہیں، لیٹ سی کہ آگے ہو کیا رہا ہے یا کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور دوسری طرف سے ایران بھی امریکہ کو دھمکاتی رہتی ہے کہ بھائی اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے، یہ لاسٹ ولاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کے آس پاس کے جتنے بھی ممالک میں ایئرپورٹس ہیں، فضائی ایئرپورٹس جتنے بھی آپ نے لے لیے ہیں، ان پہ ہم ان کو ترگٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر قطر میں الحدید ہے، الجدید ہے، اس کو ترگٹ کریں گے۔ دوسرے جتنے بھی آپ کے مطلب ہوائی اڈے جتنے بھی ہیں، ان سب میں ہم ٹارگٹ کریں گے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، ہرمس ان کے قریب سے سمندریں گزرتی ہے جہاں سے 70 سے 75% آئل کی ڈلیوری وہاں سے ہوتی ہے، تو وہ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایران اس پہ حملہ کر کے یہاں سے بھی آئل کی ڈلیوری کو نہ روکے۔ اگر ایران وہاں سے آئل کی ڈلیوری اگر روکتی ہے تو دنیا کا 70% حصہ آئل سے محروم ہوگا، زیادہ ہائی جائے گی، مطلب $1000 تک بھی جا سکتا ہے پر بیریئر۔ تو اس وجہ سے بھی امریکہ تھوڑا ڈرتا ہے کہ مطلب یہ معاملہ بھی نہ ہو جائے۔ دوسری بات، امریکہ ویسے بھی کرے گا نہیں، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ اسرائیل نے بھی مطلب امریکہ کو زور دیا ہے کہ بھئی آپ حملہ نہ کریں، آپ ایران پر حملہ کریں گے تو وہ ہم پر حملہ کریں گے۔ وہ اپنے آپ سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں بھی اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ ایران امریکہ نہیں، اسرائیل فلسطین ہے۔ اسرائیل اس آڑ میں فلسطین کے اندر قبضے لے رہی ہے، نہتے معصوموں کو شہید کر کے ان کے علاقے قبضے کر رہے ہیں۔ تو ایران اور امریکہ کا تو صرف ایک بہانہ ہے، نشانہ فلسطین ہے۔ تو اسرائیل کو چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ صلح کیا ہے، فلسطین کے ساتھ چیزیں کی ہیں، فلسطین کے علاقے بھی واپس کرے اور وہاں کے لوگوں کو سکون سے گھروں میں رہنے، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کی بھی دے، تاکہ وہ بھی اپنے معمول کی زندگی میں چیزیں کر سکیں۔ ایک سائیڈ سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم صلح کر چکے ہیں، حملے نہیں ہوں گے، بمباری نہیں ہوگی، دوسری سائیڈ سے وہ کنٹینیوس بمباری کر رہی ہے اور نہتے معصوموں کو قتل کر رہے ہیں۔ دوسری بات، امریکہ چاہتی ہے کہ وہاں سے داعش اور ان کے ہتھیار ہم اٹھائیں۔ جو سرنگیں بنی ہوئی ہیں 15 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی جو سرنگیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ داعش بیٹھے ہوئے ہیں، داعش کو ہتھیار سے خالی کرنا ہے۔ اس لیے ہم ایک آرمی بنائیں گے، ڈیفنس آرمی بنائیں گے، اس میں تمام ممالک جتنے بھی ان کی پارٹنرز ہیں ان کی ایک آرمی بنا کے وہاں بھیج دیں گے۔ وہ داعش سے اسلحہ اٹھائیں گی اور داعش کو اسلحے سے خالی کریں گے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ داعش ہی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل ابھی تک تھوڑا سا ڈرا ہوا ہے، ورنہ اسرائیل علاقے بھی قبضہ کر کے معصوموں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو قتل کر چکا ہوتا۔ تو احباب اور
اور ناظرین آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعتاً اسرائیل اور فلسطین معاملہ ہے اور صرف بہانہ ایران اور امریکہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی جواب کا منتظر ہیں، آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہمارے سبسکرائبرز بڑھیں گے اور ہمیں سخت